لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حدیث نمبر 8 ہے عن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعدی نبی لكان عمر بن الخطاب۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے۔ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور ان کا مقام و مرتبہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں نبوت کے تمام کمالات موجود تھے، نبوت کی استعداد موجود تھی، بالقوہ وہ نبی بن سکتے تھے لیکن بالفعل نبی نہیں بنے۔ اس لیے نہیں بنے کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے، نئے نبی کا آنا محال ہے، ناممکن ہے۔ اور اس انداز میں سمجھایا کہ لو کا لفظ ذکر فرمایا، لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا۔ لو درس نظامی پڑھنے والے ساتھی نحو میر سے یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ لو شرطیہ ہوتا ہے، فرض محال کے لیے آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیز فرض محال کے طور پر ذکر کی جائے اس کا واقع ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ جیسے قرآن پاک میں ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین و آسمان میں کئی خدا ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یہاں بھی لو کا لفظ ذکر کیا گیا ہے
جو فرض محال کے درجے میں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین و آسمان میں کئی خدا ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ فرما دیا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کا ہونا محال اور ناممکن ہے۔ شرح عقائد وغیرہ کتابوں میں برہان تمثیل، برہان تمانو وغیرہ یہ آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح اس حدیث پاک کو بھی آپ سمجھ لیں۔ تو یہاں لو کا لفظ فرض محال کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کہہ دے کہ اگر زید مر جائے تو اس کی بیوی سے عمر شادی کر لے گا، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زید فی الواقع مر بھی گیا ہے اور اس کی بیوی سے عمر نے شادی بھی کر لی ہے۔ تو اس طرح کے جملے عوام اور خواص بولتے رہتے ہیں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، آیۃ من آیات اللہ، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تحذیر الناس عن انکار اثر ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت کی اس کتاب پر اتنا کیچڑ اچھالا گیا کہ آج جس بندے کے دل و دماغ میں حضرت کی کتاب اور حضرت کے متعلق بھر دیا گیا ہے تو وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھ سے بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی پیدا ہو جائے تو آپ کی خاتمیت میں فرق نہیں آتا، یہ کیوں لکھا ہے؟ تو انہیں کہتا ہوں بھی قرآن پاک میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ کیوں ہے؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، یہ کیوں ہے؟ اہل علم تو سمجھتے ہیں، لیکن جہالت سے پناہ ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ تو اتنا حضرت کی اس کتاب چاہیے تو یہ تھا کہ اس کتاب کو سب کن پڑھتے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے یہ کتاب سب کن پڑھی ہے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ سے۔ اسی طرح دوسری کتابیں، آب حیات ہے حضرت کی، دوسری کتابیں ہیں، یہ سب کن پڑھی ہیں حضرت کے شاگردوں نے حضرت سے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ جیسا ذہین انسان بھی اس کتاب کو، آب حیات کو اور دیگر کتابوں کو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ سے سب کن پڑھا ہے۔ تو کسی کو سمجھ نہیں آتی تو بندہ جا کر کسی سے سمجھتا ہے۔ اعتراض کرنا دنیا کائنات میں سب سے آسان کام کسی پہ اعتراض کرنا ہے، اور سب سے مشکل ترین کام اپنی اصلاح ہے۔ تو بہرحال میں حدیث پاک کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، چند سال ہو گئے ہیں، تقریباً 7-8 سال ہو گئے ہوں گے اس بات کو جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ یہاں قریب ایک جگہ جمعہ کے لیے بلایا گیا،
اور فون پہ اتنا کہہ دیا کہ یہاں کچھ لوگ حضرت نانوتوی پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اب مجھے پتہ نہیں تھا کیا اعتراض کرتے ہیں، تو میں اپنے رومال میں تحذیر الناس احتیاطاً لپیٹ کے لے گیا کہ ہو سکتا ہے کوئی سوال کر ڈالے، احتیاطاً۔ تو میں کتاب ساتھ لے گیا، وہاں جمعہ پر اسی موضوع پر میں نے بات کی۔ ویسے میں نے ختم نبوت کے حوالے سے اور حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے تحذیر الناس میں جو آیت خاتم النبیین کی شاندار تفسیر اور اس کا ماقبل کی آیات النبی اولیٰ بالمؤمنین وغیرہ کے ساتھ عجیب و غریب ربط بیان کیا ہے، کمال کیا ہے، تو میں نے اس حوالے سے تھوڑا سا عرض کیا۔ جمعہ کے بعد پھر مجھے وہاں بٹھا دیا، ایک صاحب کو لے آئے کہ اس نے کچھ پوچھنا ہے آپ سے۔ میں نے کہا ضرور پوچھے۔ تو کہنے لگا کہ ایک مولوی صاحب آئے ہیں ہمارے علاقے میں، تقریر کر گئے ہیں، اور میں ٹیپ ریکارڈ کر کے لے آیا ہوں۔ وہ ٹیپ ریکارڈ بھی ساتھ لایا تھا کہ تحذیر الناس کے صفحہ 3 پر ایک بات لکھی ہوئی ہے اور اس طرح ہے، جس کی وجہ سے حضرت نانوتوی پہ الیاذ باللہ میں کہہ رہا ہوں، اس مولوی صاحب نے تو کفر کا فتویٰ دے دیا۔ اچھا، میں نے کہا سناؤ۔ انہوں نے وہ سنائی تقریر، اور میں نے تحذیر الناس رومال سے نکالی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے میں نے پہلے صفحے سے پڑھنی شروع کی۔ پہلا صفحہ بھی پڑھا، دوسرا بھی پڑھا، تیسرا بھی پڑھا، چوتھا بھی پڑھا، 5واں صفحہ شروع کیا۔ میں نے کہا آپ کو جس بات پہ اعتراض ہے وہ آئی ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا یہ دیکھو صفحہ 1 بھی پڑھ لیا، 2 بھی پڑھ لیا ہے میں نے، 3 بھی پڑھ لیا، چوتھا بھی پڑھ لیا، 5واں شروع کر رہا ہوں، صفحہ نمبر 3 گزر گیا ہے، میں پھر پڑھتا ہوں۔ پھر میں نے پڑھا، میں نے کہا یہاں ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا ایک آدمی سرے سے کتاب ہی نہ پڑھے، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے اور کتنی بے انصافی کی بات ہے۔ بات کو میں جتنا پھیلاؤں اتنا کم ہے۔ اسی طرح ایک اور صاحب نے بھی فون پہ میرے ساتھ بات کی اور کہنے لگا کہ مولانا، اس نے تو مولانا نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں، اس نے کہا قاسم نانوتوی کافر ہے۔ میں نے کہا ہمارے استاذ ہیں۔ کہنے لگا تمہارے استاذ ہیں تو تم بھی کافر ہو۔ میں نے کہا تم کفر کا فوارہ نہ بنو کہ جو بھی پاس سے گزرے تو کفر کا چھینٹا ڈال دو اس پر۔ کہنے لگا جی حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اکفار الملحدین فی شیء من ضروریات الدین میں لکھا ہے۔ میں نے کہا وہ بھی تو ان کے شاگرد ہیں، وہ شاگرد ہیں حضرت شیخ الہند کے رحمہ اللہ تعالی، اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ شاگرد ہیں حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے۔ تو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ ان کے دادا استاد ہیں۔ میں نے کہا کیا علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے یہ کتاب حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے رد میں لکھی ہے؟ کہنے لگا پتہ نہیں۔ میں نے کہا جب پتہ نہیں تو آپ حوالہ کیوں دے رہے ہیں؟ اچھا، پھر میں نے اس سے کہا کہ کہیں آپ نے یہ پڑھا یا سنا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ مدرس بھی تھا،
کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے اگر کسی آدمی میں 99 احتمالات کفر کے ہوں اور ایک اسلام کا ہو تو کفر کا فتویٰ اس کے لیے نہ دیا جائے۔ میں نے کہا کہیں پڑھا ہے؟ جی پڑھا ہے۔ میں نے کہا حضرت نانوتوی رحمہ اللہ میں وہ کون سے 100% کفر کے احتمالات پائے جاتے ہیں جس کی بنا پر آپ نے ان کو کافر کہا ہے؟ کہنے لگا جی پتہ نہیں، تحقیق کروں گا۔ میں نے کہا بہت اچھا، یہ میں نے ویسے عرض کر دیا ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ عرض کر رہا ہوں کہ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لو کا لفظ ذکر فرمایا ہے جو فرض محال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک بات سمجھانے کے لیے لو کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، اور جو چیز فرض محال کے طور پر استعمال کی جائے ضروری نہیں کہ اسی طرح ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بالقوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں نبوت کی صلاحیت ہے، لیکن بالفعل وہ نبی نہیں بن سکتے کیونکہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا جی ممکن تو ہے کہ کوئی نبی پیدا ہو جائے۔ میں نے کہا ممکن کی کیا بات ہے؟ اللہ کے قانون کو توڑنے کی تو بات کر رہا ہے۔ اللہ نے قانون بنا کے ذکر فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ قانون ہے، تو امکان کی بات کر کے خدا کے قانون کو توڑے گا، اور جو خدا کے قانون کو توڑتا ہے وہ پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ نہ دنیا میں اس کا ٹھکانہ ہے نہ آخرت میں اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ حضرات درس نظامی والے تو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، تو قانون خداوندی کو توڑنے والی بات ہے۔ آج بھی جو قادیانی مرزا قادیانی کے پیچھے چل کر کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے، وہ خدا کے قانون کو توڑنے والے ہیں، اور ہمارا کام ہے اللہ کے قانون کی حفاظت کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کرنا۔ اللہ اکبر۔ اب آگے چلتا ہوں، دیکھو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتی میں بھی لکھا ہے والحاصل ان قضیۃ الشرطیۃ لا تستلزم الوقوع۔ یہ ایسے چھوٹے چھوٹے جملے یاد رکھا کریں، بر وقت کام آتے ہیں۔ مرزا قادیانی کی کتابوں میں بھی ایسے قانون مل جاتے ہیں۔ آگے امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، اسی حدیث پاک کی وضاحت کے لیے یہاں حضرت کے مکتوب کا حوالہ دیا گیا ہے۔ دیکھو فارسی میں ہے، اصل مکتوبات فارسی میں ہیں، ان کا اردو ترجمہ بھی مل جاتا ہے، لیکن اہل علم کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ آپ اصل مأخذ کی طرف رجوع کیا کریں۔ جو انوارات برکات اصل مأخذ میں ہوتے ہیں وہ کہیں دوسری جگہ نہیں مل سکتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے تو اردو ضرور پڑھیں، لیکن اصل مأخذ بھی ضرور دیکھا کریں، اس سے تشفی ہو جاتی ہے، سینہ روشن ہو جاتا ہے۔ درشان حضرت فاروق فرمودہ است، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں، درشان حضرت فاروق فرمودہ است علیہ وعلا آلہ الصلاۃ والسلام لو کان بعدی نبی لکان عمر رضی اللہ عنہ، یعنی لوازم و کمالات کے در نبوت درکار است ہمارا عمر دارد، اما چون منصب نبوت بخاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختم شدہ است علیہ وعلا آلہ الصلاۃ والسلام، بدولت منصب نبوت مشرف نہ گشت۔ حضرت فاروق
فارسی ہے لیکن اب تو نکل گئی ہے مدارس سے۔ اللہ اکبر، فارسی کو نکال دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان میں میں ایک سفر میں ساتھ جا رہا تھا تو حضرات علماء کرام بھی ساتھ تھے۔ باتوں باتوں میں میں نے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے 2-3 شعر سنائے ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں انہوں نے فرمائے ہیں، نمے دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم، پری پے کر نگارے سرو قدے لال رخسارے، سخن گفتم چے مشکل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ کہنے لگے جی ہمارے تو سروں سے گزر رہے۔ دیکھو میں عبارت کا ترجمہ پڑھنے لگا ہوں، وقت لگ جائے گا، آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان میں دیکھو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، یعنی وہ تمام لوازم و کمالات جو نبوت کے لیے درکار ہیں سب حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں موجود ہیں، لیکن چونکہ منصب نبوت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، اس لیے وہ منصب نبوت کی دولت سے مشرف نہ ہوئے۔ حدیث نمبر 9، عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے چند نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی یعنی مٹانے والا ہوں کہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائیں گے، اور میں حاشر یعنی جمع کرنے والا ہوں کہ لوگ میرے قدموں پر اٹھائے جائیں، اور میں عاقب یعنی سب کے بعد آنے والا ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند مبارک نام ارشاد فرمائے ہیں۔ محدثین حضرات نے اس حدیث پاک کے تحت لکھا ہے کہ کسی چیز کے ناموں کا زیادہ ہونا یہ اس کے مقام و مرتبہ، اس کی عظمت اور اس کی شرافت کی دلیل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ نام مبارک ہیں یہ خالی نام مبارک نہیں، آپ ان مبارک ناموں سے واقعتاً مسمی بھی تھے، جیسے آپ نے فرمایا میں محمد ہوں، محمد کا معنی تعریف کیا ہوا، تو زمین و آسمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے اللہ کے بعد، اور احمد کا معنی زیادہ تعریف کرنے والا ہے، تو جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی ہے
دنیا کائنات میں کسی نے اتنی اللہ کی تعریف نہیں کی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف دعائیں دیکھ لو، کتاب الدعوات حدیث کی ہر کتاب میں ہے کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے رجوع فرمایا ہے۔ الحزب الاعظم ملا علی قاری رحمہ اللہ کی دیکھ لو، جو انہوں نے آپ کی دعاؤں کو اکٹھا کیا اور منزلیں بنائیں، وظیفے بنائے، ہفتے کے دن کا وظیفہ، اتوار کے دن کا وظیفہ، پیر کے دن کا وظیفہ، اور حسن حسین ہے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ دیکھ لیں، جو ہمارے بزرگان دین سبکن اس کو پڑھا کرتے تھے، سبکن، اور وہ سب آپ کی دعائیں اکٹھی کر دی ہیں اور اس وقت میں کی ہیں کہ وقت کے بادشاہ نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا تھا اور پکڑ پکڑ کے حضرات علماء کرام کو جیلوں میں ڈال رہا تھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہم بھی جیلوں میں پڑے تھے، بس کتاب مکمل ہو رہی تھی تو حصار ٹوٹ گیا، ہم جیلوں سے باہر آ گئے۔ مناجات مقبول حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی ہے۔ تو یوں چھوٹی بڑی کتابیں ہمارے اکابرین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر مرتب فرمائی ہیں۔ یہ مسجد کے اندر بیٹھنے والے ساتھی بھی سبق سن رہے ہیں یا اندر بیٹھ کے مذاکرہ کر رہے ہیں؟ سن رہے ہیں؟ بہت اچھا۔ سو کر سن رہے ہیں، جاگ کر سن رہے ہیں؟ جاگ کر بیٹھیں اور سبق کی طرف متوجہ ہوں، کھڑکیوں کی طرف نہ دیکھتے رہا کریں اور ٹولیاں بنا کے گپ شپ بھی نہ لگائیں۔ ایک مسجد ہے اور پھر سبق ہے، اور سبق بھی ختم نبوت کا ہے، تو وقت کو ضائع نہ کیا کریں میرے بھائی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک نام ہیں۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا سیرت نبوی دعاؤں کے آئینے میں، اور اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ کئی کافر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کو پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے کتنا لگاؤ تھا، اللہ کی کتنی تعریف کی، تو آپ کا مبارک نام احمد دیکھ لیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا انا الماحی، کہ میں مٹانے والا ہوں۔ کیا مٹانے والا ہوں؟ کفر کو مٹانے والا ہوں۔ آج کفر کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا صاحب سخت باتیں نہ کیا کریں، رواداری کی باتیں کیا کریں، قادیانیوں کا نام نہ لیا کریں، قادیانیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہماری بلا سے ہوتی رہے ان کو تکلیف، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پر وہ ایک کانے کو، بھینگے کو، بے عقل اور بے شکل کو بٹھاتے ہیں، ہم کچھ بھی نہ کہیں، یہ رواداری ہم نہیں اپناتے، ہوتی رہے تکلیف۔ نہیں جی، ان کے محلات میں زلزلہ آتا ہے، آ جائے ہماری بلا سے، دھڑام سے گر جائیں ان کے محلات۔ اسی طرح آپ نے فرمایا انا الحاشر، کہ میں جمع کرنے والا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، بس اب ساری مخلوق اولین و آخرین کو میرے بعد جمع کیا جائے گا اور حساب و کتاب ہوگا، قیامت قائم ہوگی۔ اسی طرح فرمایا انا العاقب، اور عاقب یہ معنی بھی آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا عاقب اسے کہتے ہیں جس کے بعد اور کوئی نہ آئے۔ تو دیکھو مختلف الفاظ میں، مختلف تعبیرات میں آپ نے اپنی ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے اور سمجھایا ہے۔ پھر بھی کسی کو نہ سمجھ آئے تو اس کی عقل جلنے کے لائق ہے، جہنم میں جل کر ٹھیک ہوگی۔ فتح الباری میں
حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اسی حدیث پاک کے تحت لکھا ہے اشارۃ الی انہ لیس بعدہ نبی ولا شریعۃ فلما کان لا امۃ بعد امتہ لانہ لا نبی بعدہ نسب الحشر الیہ لانہ یقع عقبہ۔ یہ تو عربی عبارت عربی خانوں کے لیے میں نے پڑھی ہے، اب ترجمہ اس کا دیکھیں۔ یہاں اس طرف اشارہ ہے، یعنی حدیث پاک میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں اور کوئی شریعت نہیں، چونکہ آپ کی امت کے بعد کوئی امت نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے حشر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد حشر ہوگا۔ دوسرا اس میں گرامی العاقب، جس کی تفسیر خود حدیث میں موجود ہے، یعنی کہ الذی لیس بعدہ نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اس مضمون کی حدیث متعدد صحابہ سے مروی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، آپ حضرات ضرور یاد کریں گے۔ حدیث نمبر 10، یہ تو سب سے چھوٹی حدیث پاک ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعۃ کہاتین۔ بعثت، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ آپ نے ایسے دونوں مبارک انگلیاں، شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی، دونوں کو ملا کے فرمایا میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے یہ انگلی آگے بڑھی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں نا، فرمایا اسی طرح میں آگے آ گیا ہوں، قیامت پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ یوں آپ نے ان دو انگلیوں کو ملا کے سمجھایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، اور فرمایا جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان اور کوئی انگلی چھوٹی بڑی نہیں ہے، اسی طرح فرمایا کہ میرے بعد، میرے اور قیامت کے درمیان اور کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے، نہ تشریع آئے گا، نہ غیر تشریع آئے گا، نہ ذیلی آئے گا، نہ بروزی آئے گا، نہ چلی آئے گا، نہ موزی آئے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ 10ویں حدیث بھی آپ نے یاد کرنی ہے، اسی طرح یاد کرنی ہے جیسے میں نے پڑھی ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال، مشکات شریف میں اسی طرح ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعۃ کہاتین۔ علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے نسائی شریف پر حاشیہ لکھا ہے اسی حدیث پاک کے تحت، تو اس میں فرمایا التشبیہ فی المقارنۃ بینہما اے لیس بینہما اصبع اخری کما انہ لا نبی بینہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین الساعہ۔ عبارت میں بھی وہی کچھ کہا گیا ہے جو میں نے خلاصہ میں آپ کو عرض کر دیا، کہ جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان اور کوئی انگلی نہیں ہے، تو آپ نے تشبیہ دے کر، انگلیوں کے ساتھ تشبیہ دے کر اس ختم نبوت اور قیامت کے مسئلہ کو سمجھا دیا کہ جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان اور کوئی انگلی نہیں ہے، اگر ہوتی وہ پریشان کرتی، تو اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان اور کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اگر خدا نخواستہ آ جائے تو جیسے وہ درمیان والی انگلی پریشان کرتی، اسی طرح وہ نبی بھی امت کو کیا کرے گا؟ پریشان کرے گا۔ تو پریشانی ہوئی امت کو؟ نہیں ہوئی۔
اسود انسی سے پریشانی ہوئی اور مسیلمۃ الکذاب سے پریشانی ہوئی، اسی طرح سب سے زیادہ پریشانی 1 صدی سے زیادہ وقت گزر رہا ہے، مرزا قادیانی ملعون کی وجہ سے امت مسلمہ پریشان ہے۔ خصوصاً علماء حضرات کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیا اس بدبخت نے، اور حضرات علماء کرام ہیں کہ رات دن ایک کر کے مسلمانوں کے ایمان کو بچا رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں۔ آگے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وَأَمَّا قَوْلُهُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ فَمَعْنَاهُ أَنَا النَّبِيُّ الْأَخِيرُ فَلَا يَلِينِي نَبِيٌّ آخَرُ وَإِنَّمَا تَلِينِي الْقِيَامَةُ كَمَا تَلِي السَّبَابَةُ الْوُسْطَىٰ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا إِصْبَعٌ آخَرُ وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْقِيَامَةِ نَبِيٌّ۔ وہی بات ہے، آپ نے فرمایا میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے۔ جس طرح شہادت والی انگلی، سبابہ اور درمیان والی انگلی میں اور کوئی انگلی نہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان اور کوئی نیا نبی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے لکھا ہے کہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ختم نبوت کامل میں 210 احادیث مبارکہ حضرت نے لکھی ہیں، اور اس دور میں لکھی ہیں جب یہ سہولتیں نہیں تھیں جو آج ہیں۔ آج تو الحمدللہ ایک لفظ تلاش کرنے کے لیے صرف ایک بٹن کو دبانا پڑتا ہے، کلک کیا ادھر سے سارے الفاظ آ گئے۔ آج تو سہولت ہے، اس کے باوجود دماغ میں کچھ نہیں ہے۔ باقی یہ آپ حضرات دیکھ لیں گے۔ اگلا عنوان ہے اجماع کی حقیقت اور اس کی عظمت۔ میرے محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس امت کو جتنی ظاہری باطنی نعمتیں دی گئی ہیں، خود اللہ نے بھی فرما دیا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ تو ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اس امت کا اجماع ہے کہ یہ امت اور اس امت کے علماء جس مسئلہ پر اتفاق کر لیں، جس مسئلہ پر جس بات پر اتفاق کر لیں، تو وہ بات اس طرح واجب الاتباع ہے، واجب الاطاعت ہے، جس طرح قرآن پاک کی آیت اور حدیث پاک واجب الاطاعت ہے، واجب الاتباع ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس امت کو یہ نعمت ملی ہے۔ اور جیسے یہ سمجھانے کے لیے بات بسا اوقات کی جاتی ہے، جیسے نبی معصوم ہوتا ہے، معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ اس سے اگر کہیں غلطی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت آ جاتی ہے، نبی کو غلطی پر نہیں رہنے دیا جاتا۔ نبی نبوت سے پہلے عصمت کا عقیدہ وہ اپنی جگہ جس پر حضرات علماء کرام نے مستقل کتابیں بھی لکھی، رسائل بھی لکھے عصمت انبیاء پر، اور جن کو عصمت نہ سمجھ آئی انہوں نے غلط راہیں اختیار کر لی، خود بھی گمراہ ہوئے، اوروں کو بھی گمراہ کیا۔ نہ انہوں نے قرآن خود سمجھا نہ کسی اور کو سمجھایا۔ تو بہرحال اس امت کو اس حوالے سے ایک نعمت یہ بھی دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا لن تجتمع امتی علی الضلالہ
کہ میری امت گمراہی پر کبھی اکٹھی نہیں ہوگی، تو دیکھا جائے تو اس امت میں بھی اجتماعی طور پر اور مجموعی طور پر امت من حیث الامت ان کو بھی ایک قسم کی عصمت دی گئی ہے کہ ساری امت مل کر گمراہی پہ اکٹھی ہو جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ تو اجماع امت کی نعمت بھی اس امت کو دی گئی اور اس امت کو مجموعی طور پر عصمت کا درجہ بھی دیا گیا۔ لن تجتمع امتی علی الضلالہ، اللہ اکبر۔ اچھا، اور یہ جو عرض کر رہا ہوں کہ اس امت کو اجماع کی نعمت دی گئی ہے، یہ ہماری اپنی بات نہیں ہے، 14 صدیوں کے اکابر یہی بات سمجھاتے چلے آئے ہیں۔ یہاں ایک حوالہ آپ کے سامنے کھڑا ہے توضیح کا، توضیح تلوی، اس میں لکھا ہے وَمَتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُجْتَهِدُونَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر علی امر، آپ میری طرف متوجہ رہیں، فی عصر علی امر فہذا من خواص امت محمد علیہ الصلاۃ والسلام فإنہ خاتم النبیین لا وحی بعدہ۔ وَمَتَّفَقَ عَلَيْهِ اس کی بتی جل رہی ہے لیکن کرنٹ نہیں آیا۔ نہ ایسے نہ کریں، سستی ہو جائے۔ وَمَتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُجْتَهِدُونَ من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر علی امر فہذا من خواص امت محمد علیہ الصلاۃ والسلام فإنہ خاتم النبیین لا وحی بعدہ۔ وقد قال اللہ تعالی الیوم اکملت لکم دینکم ولا شک ان احکام التی تثبت بصریح الوحی بالنسبت الی الحوادث الواقعہ قلیلۃ غایۃ القلہ فلو لم تعلم احکام تلک الحوادث من الوحی الصریح وبقیت احکامها محملۃ لا یکون الدین کاملا فلا بد ان یکون للمجتہدین ولایۃ استنباط احکامها من الوحی۔ ترجمہ، اور وہ حکم جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مجتہدین کا کسی زمانہ میں اتفاق ہو جائے، اس کا واجب التعمیل ہونا اس امت کے خصوصیات میں سے ہے، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر وحی نہیں آئے گی۔ اور ادھر یہ ارشاد خداوندی ہے کہ ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا ہے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ جو احکام صریح وحی سے ثابت ہوئے ہیں وہ بنسبت روز مرہ کے پیش آنے والے واقعات کے نہایت قلیل ہیں۔ پس جب ان واقعات کے احکام وحی صریح سے معلوم نہ ہوئے اور شریعت میں ان واقعات سے متعلق احکام نہ ہوں تو دین کامل نہیں رہتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس امت کے مجتہدین کو وحی سے ان احکام کے استنباط کرنے کا حق حاصل ہو۔
اتنی طویل عبارت ذکر کر کے سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اس عبارت میں بھی یہی بتلایا گیا ہے کہ اجماع وہ صرف اس امت کا خاصہ ہے، اور کسی امت کو اجماع والی نعمت اور اجماع والا خاصہ نہیں دیا گیا، اور خاصہ ہوتا بھی وہی ہے، لا یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ۔ پھر اجماع کے درجات ہیں، تفصیل تو اصول فقہ کی کتابوں میں آپ حضرات پڑھتے ہیں باب الاجماع میں، لیکن یہاں بھی اختصار کے ساتھ ایک آدھ بات عرض کی گئی ہے کہ ایک مسئلہ پر صحابہ نے اتفاق کر لیا، کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا، تو صحابہ کا اس پر اجماع کہا جائے گا، اور اس کی حقیقت وہی ہوگی جو قرآن کے حکم کی ہوتی ہے۔ جیسے قرآن کا حکم واجب العمل ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اسی طرح صحابہ کا جس بات پر اجماع ہو گیا وہ ہمارے لیے بھی واجب العمل ہے۔ اور اگر بعض صحابہ نے اتفاق کیا، بعض نے سکوت کیا ہے، کچھ بولا نہیں، تو اس کو بھی اجماع کہا جائے گا، اور وہ بھی متواتر کے حکم میں ہوگا، جیسے کسی متواتر بات متواتر حکم کا حکم ہوتا ہے کہ وہ واجب العمل ہوتا ہے، متواتر چیز پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، اسی طرح صحابہ کے اس اجماع پر بھی عمل کرنا واجب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ بات عرض کر کے پھر اگلی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کی بات ہے۔ اس سے بھی پہلے میں ایک عبارت ہے وہ بھی پڑھ دیتا ہوں، جس میں اسی کو سمجھایا گیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اقامۃ الدلیل میں لکھا، وَإِجْمَاعُهُمْ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ يَجِبُ اتِّبَاعُهَا بَلْ هِيَ أَوْقَدُ الْحِجَجِ وَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى غَيْرِهَا وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعُ تَقْرِيرِ ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا الْأَصْلَ مُقَرَّرٌ فِي مَوْضِعِهِ وَلَيْسَ فِيهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ وَلَا بَيْنَ سَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ خِلَافٌ۔ اس کا ترجمہ بھی دیکھیں۔ اور اجماع صحابہ حجت قطعیہ ہے، بلکہ اس کا اتباع فرض ہے، بلکہ وہ تمام شرعی حجتوں میں سب سے زیادہ مؤکد اور سب سے مقدم ہے۔ یہ موقع اس بحث کا نہیں، کیونکہ ایسے موقع یعنی کتب اصول میں یہ بات باتفاق اہل علم ثابت ہو چکی ہے، اور اس میں تمام فقہا اور تمام مسلمانوں میں جو واقعی مسلمان ہیں کسی کا اختلاف نہیں۔ اب اگلی بات سمجھیں، یہ جو کہا گیا کہ صحابہ کرام جس بات پر اتفاق کر لیں وہ واجب العمل ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا سب سے پہلا اجماع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہوا۔ جس وقت مسیلمۃ الکذاب نے کھل کر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بالاتفاق اس کا مقابلہ کیا، کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ باقی مسائل میں کسی نے اختلاف کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے، لیکن اس مسئلہ میں کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کا مقابلہ کرنا ہے، تو سبھی حضرات چلے گئے۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ 1200 صحابہ کرام نے اپنی شہادتوں کا نذرانہ پیش کیا، جن میں 700 قرائے کرام تھے، 700
قرائے کرام، اللہ اکبر، میں یہ بات کہہ کر کہا کرتا ہوں اپنے دینی مدارس کے طلباء کو کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر، آپ کی ختم نبوت پر کہیں آنچ آنے لگے گی تو صف اول میں ہم دینی مدارس والے ہوں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ کہ آپ کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سب سے پہلے صفہ کے طلباء نے، قرآن پڑھنے والوں نے، دین پڑھنے والوں نے اپنی شہادتوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جانیں قربان کر دی۔ اللہ اکبر۔ لاکھ دنیا کہتی رہے کہ ان مولویوں کو کیا ہو گیا ہے، مدرسے والوں کو کیا ہو گیا ہے، ہم جن کے نام پر کھاتے ہیں ہم ان سے وفاداری کا ثبوت بھی انشاءاللہ دینا جانتے ہیں۔ آج ہم کھا رہے ہیں تو ہمارے پاس کمال کیا ہے؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ آج ہم کھا رہے ہیں تو 4 صحابہ کا نام لیتے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں، صحابہ کرام کا نام لے رہے ہیں، آپ کی باتیں پڑھ رہے ہیں، آپ کی ختم نبوت، آپ کی سیرت، آپ کی ناموس کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں کھلا رہا ہے۔ کھلا رہا ہے نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو یہ نہیں پوچھا کسی صحابی نے مسیلمۃ الکذاب سے جا کر، تاریخ کی کتابیں بھی آپ کھنگال ڈالیں اور صحابہ کرام کی سیرت بھی آپ پڑھ لیں، کسی ایک صحابی نے جا کر نہیں پوچھا کہ تو کلمہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، تو نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مقابلے میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے کچھ نہیں پوچھا، اس کا جا کے مقابلہ کیا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر، حالانکہ وہ اذان بھی وہی دیتا تھا جو مسجد نبوی میں گونجتی تھی، جو مسلمان اذان دیا کرتے تھے وہی اذان اس کے سامنے ہوتی تھی، لیکن انہوں نے جا کر یہ مسئلہ نہیں پوچھا۔ آج کے ہمارے بھولے بھالے مسلمان، آج میں یوں بھی کہہ لوں بہت پڑھا لکھا طبقہ جو اوپر کی سطح پہ رہتا ہے اور ہر کسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، برطانیہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، افریقہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان مولویوں کا دماغ خراب ہے، باہر تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ ان کملوں کو پتہ نہیں ہے کہ دین ہوتا کیا ہے، دین پر عمل کیسے کرنا ہوتا ہے، اہل علم کون ہوتے ہیں، اہل علم کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث پاک کیا کہتی ہے، قرآن کا مقام کیا ہے، حدیث پاک کا مقام کیا ہے، یہ آنے جانے سے چیز سمجھ نہیں آتی، یہ کہیں بیٹھ کر کسی کی صحبت میں بیٹھ کر یہ بات سمجھ آتی ہے۔ تو کہتے ہیں باہر تو کوئی اختلافی باتیں نہیں ہیں، ان مولویوں کا دماغ خراب ہے کہ اختلافی باتیں کرتے ہیں۔ اور بعض جو بالکل بھولے بھالے، جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں نبوت کیا چیز ہوتی ہے، مقام نبوت کیا ہوتا ہے، ختم نبوت کیا ہے، تو ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کہتے ہیں جی مولانا صاحب یہ مرزائی تو کلمہ پڑھتے ہیں، یہ مرزائی تو ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، یہ مرزائی تو ہمارا قرآن پڑھتے ہیں، آپ ان کو کافر کہتے ہیں۔ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں عقیدہ کیا ہوتا ہے، عقیدے کی بنیاد کیا ہوتی ہے۔ تو انہیں سمجھاتے ہیں کہ ہم مرزائیوں کو کافر اس لیے نہیں کہتے کہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، ہم ان کو کافر اس لیے نہیں کہتے کہ یہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہم ان کو کافر صرف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، مرزا قادیانی کو مانتے ہیں۔ جیسے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ہزاروں صحابہ نے مسیلمۃ الکذاب کا مقابلہ کیا، یہ نہیں دیکھا کہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، اذان کس طرح کی دیتا ہے، صرف اس لیے اس کا مقابلہ کیا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی دکان چمکانا چاہی، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔
میری بات سمجھ گئے؟ جب ایک آدمی حضور کی نبوت کو ہی نہیں مانتا، اس کے کلمہ کا کیا اعتبار؟ لاکھ وہ کلمہ پڑھتا رہے، لاکھ وہ نماز پڑھتا رہے، نہ اس کے کلمہ کا اعتبار ہے، نہ اس کی نمازوں کا اعتبار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھو یہاں تاریخ طبری کا حوالہ بھی ہے۔ ایک ساتھی نے پوچھا ہے سب سے پہلا اجماع حضرت ابوبکر کے خلیفہ ہونے پر ہوا ہے یا ختم نبوت پر؟ بھئی بات ہم ختم نبوت کی کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا انکار نہیں کر رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر صحابہ کا اجماع ہے، لیکن وہاں یہ بھی ہے کسی کو اشکال بھی تھا، کچھ دن اعتراضات رہے اور پھر وہ ختم ہو گئے، لیکن اس مسئلہ پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بات کو سمجھنے کی میرے عزیز کوشش کیا کریں۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق وہ خلیفۃ الرسول ہیں، پہلے خلیفہ ہیں، تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے، صحابہ کا بھی اجماع ہے، تمام مسلمانوں کا بھی اجماع ہے۔ اللہ نہیں تو نور الانوار باب الاجماع کھول کر آپ حضرات دیکھ لیں، اس کو بھی دیکھ لیں، اس کا حاشیہ بھی دیکھ لیں، باقاعدہ لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا منکر کافر ہے۔ لیکن یہ چیزیں درسگاہ میں آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں، یہاں میں کتاب کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں۔ تو دیکھو تاریخ طبری میں ہے کان یؤذن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وشہد فی الاذان ان محمد رسول اللہ وکان الذی یؤذن له عبد اللہ بن النواح وکان الذی یقیم له حجیر بن عمیر ویشہد له وکان مسیلمۃ اذا دنا حجیر من الشہادۃ قال سرها حجیر فیزید فی صوت ویبالغ التصدیق فی نفسہ۔ وہ مسلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذان میں یہ گواہی دیتا تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اس کا مؤذن عبداللہ بن رواحہ اور اقامت کہنے والا حجیر بن عمیر تھا، اور جب حجیر شہادت پر پہنچتا تو مسلمہ بآواز بلند کہتا کہ حجیر نے صاف بات کہی، اور پھر اس کی تصدیق کرتا تھا۔ تو دیکھو اس عبارت میں صاف موجود ہے کہ مسلمہ وہی اذان دلوایا کرتا تھا، وہی اقامت کہلوایا کرتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود صحابہ نے بالاتفاق اس کا مقابلہ کیا اور اس کو جہنم رسید کیا، اس کے ماننے والوں کو جہنم رسید کیا۔ اللہ اکبر۔ اتنی بات سمجھ گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، آپ کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو سب سے پہلا اجماع حضرات صحابہ کرام کا ہوا، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسک الختام فی ختم النبوت سید الانام اس میں لکھا ہے، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خاتم النبیین میں بھی لکھا ہے، یہ فارسی زبان میں ہے، اور اس کا ترجمہ حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ سے فرمایا کہ آپ اس کا ترجمہ کریں۔ حضرت نے کمال ترجمہ کیا ہے، کہاں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور کہاں حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ، لیکن ترجمہ بڑا کمال کا کیا ہے۔ حضرت نے اسی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لفظ خاتم النبیین پر یہ کتاب لکھی اور ایسے شاندار فوائد لکھے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے، کمال کر دی۔ آپ میں سے کس نے دیکھی ہے یہ کتاب؟
حضرت جی استاد جی تشریف لے آئے ہیں. آپ آمد، تیمم برخاست، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.